جی اس وقت ہمارے ساتھ مسٹر سلیم غوری موجود ہیں جو نیٹسول ٹیکنالوجیز پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی انڈسٹری میں ینگسٹرز کے لیے کیا گروتھ اپرچونیٹیز ہیں اور کیا اسکوپ ہے؟ اس کے لیے فن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آئی ٹی انڈسٹری یا سافٹ ویئر انڈسٹری ایسا آپ کہیے ایک لمبے ڈپریشن کے بعد، یعنی ہمارے پاس 2001 سے 2003 تک بڑا ڈپریسو تھا آئی ٹی انڈسٹری کا ٹوٹل بزنس. اس کے بعد سڈنلی اب ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی. اور یہ بات میں کچھ پہلے بھی کہہ چکا تھا، ایون 2002 میں ایک دو جگہ میں نے ریز کی تھی ایشو کہ جو آئی ٹی کا ایک پیریڈ ہے، لین پیریڈ، یہ ٹیمپریری ہے اور یہ چینج ہوگا اور ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوگی آنے والے سالوں میں. بدقسمتی سے 2002 کے ڈپریشن میں بہت سے لوگوں نے اپنا جو انسٹیٹیوٹ تھے ان کا انٹیک کم ہو گیا تھا آئی ٹی میں. اچھا، اس کا امپیکٹ اب ہمیں 2006 میں ہے کہ جو انڈسٹری میں اس وقت کمی ہے، اس وقت کمی ہے بہت سیریس. اچھا، اس وقت تو وقت گزر جائے گا کیونکہ لوگ ہیں، لیکن 2007 اور 8 اور 9 میں ہمیں شدت سے کمی محسوس ہوگی. اچھا سلیم صاحب، جو فریش گریجویٹس ہیں اور جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں اینڈ وین دے اسٹارٹ آف دیئر جابس، تو اسٹارٹنگ آف پے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سیلریز کافی زیادہ انکریز ہو گئے کمپیئر ٹو اگر آپ دوسرے پروفیشن دیکھیں تو سافٹ ویئر انجینئر اب اسٹارٹ ہی بہت ہائی ہے. منیمم اسٹارٹ 15,000 سے اوپر پہ اب ہے اور سیلری اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کے اسکول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی اپنی جی پی اے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی اپنی انٹرویو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ایک ینگ پروفیشنل جب جاب شروع کرتا ہے تو وہ 15,000 یا راؤنڈ اباؤٹ اتنی سیلری ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اسٹارٹنگ آف پے کے طور پہ. 5 سال کے عرصے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کتنی گروتھ ایکسپیرینس کرے گا سیلری وائز، تو آپ کیا بتائیں گے؟ اگر بہت زیادہ ہائی لیول پہ جائیں تو وہ 60, 70, 80 تک بھی جاتے ہیں. اگین اگر ان کی ابیلٹی 5 سال میں جو انہوں نے ڈومین پر لی، جو ایریا جس پہ کام کیا وہ ایک ایکسکلوسیو ہے، تو سیلریز بہت ہائی ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈگریز بھی آفر کی جاتی ہیں اور ڈپلوماز بھی آفر کیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس جب گریجویٹس یا ڈپلوما ہولڈرز جاب کے لیے آتے ہیں تو آپ پریفرنس کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ ڈگری ہولڈر کمز ایز اے انجینئر ٹو اس اور ہم اس کو ایز اے انجینئر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا ایک کیریئر پاتھ بلڈ کیا جاتا ہے اور ان سے ایک اسپیسیفک کام لیا جاتا ہے. ڈپلوما ہولڈر کی بھی ضرورت ہے ہمیں اس وقت پاکستان میں، اور بلکہ ہمیں امید ہے کہ اور زیادہ لوگ اس پہ آئیں گے کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک اپنا جاب کر سکتے ہیں ایک لیول پہ. ان کی جو بھی ان کا ڈپلوما ایک بیک گراؤنڈ میں ہے وہ اس پہ کام آتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی انویسٹمنٹ اور کمٹمنٹ اس جاب میں چاہیے ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پلیز یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ شعبہ کتنا موزوں ہے؟ ہمارے پاس تو بڑا سکسیسفل ریٹ ہے فیمیل کا ہماری کمپنی میں. اچھی خاصی پرسنٹیج اس وقت ہمارے پاس 30% فیمیل ہیں جو اس میں ایکٹیو ہے. آپ اس کو یہ مشکل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جی ایک فیمیل کو 5 گھر جانا اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. وی ٹیک اٹ پازیٹیو، ہم اسے پازیٹیولی دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی جو ویورز ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے خواتین کو آپ خصوصاً انکریج کریں گے کہ وہ شعبے کے اندر آئیں اور اپنے لیے کریئرز بنائیں؟ میں سوچتا ہوں اس سے اچھی فیمیل کے لیے اس سے اچھی فیلڈ نہیں، کیونکہ اٹس ویری کریٹیو اور اٹس ویری سیکیور فیلڈ، اور اس میں جو کام کی ایبلٹی فیمیل کی کئی دفعہ ہمارے پاس لڑکوں سے زیادہ نظر آتی ہے فیمیل میں. اور پھر فیمیل کا اٹینشن اسپین بہتر ہے، فیمیل کی کمٹمنٹ بہتر ہے. اور گلوبل بھی آپ دیکھیں تو لوگ ضرور ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے کسٹمرز کہ ہماری فیمیل انٹیک ہے وہ بڑا، اگر ہمیں فیل ہو کہ کرنا تو بڑا انہیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کیا بہت بائیسڈ ہیں کہ فیلم میں، جو صحیح ہے ان کا ویو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انکریج بھی کرنا چاہیے. سلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می.